السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاداں و فرحاں رکھے۔ تاریخ اسلام جہاں مرد جرنیلوں، شہ سواروں، سالاروں، مجاہدوں کے عظیم الشان کارناموں سے لبریز ہے، وہیں پر خواتین ملت اسلامیہ کے عظیم الشان کارنامے بھی اور عظیم المرتبت خواتین ملت کے کارنامے موجود ہیں۔ آج اسی سلسلے کی ایک کڑی سیدہ حضرت شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت طیبہ کا ذکر ہم کر رہے ہیں۔ سیدہ شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بڑے اونچے اور شریف خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کا سلسلہ نسب یہ ہے: شفا بنت عبداللہ بن عبد شمس بن خلف بن سداد بن عبداللہ بن قرط بن زراح بن عدی بن کعب بن لوئی۔ والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ ان کی طرف سے سلسلہ نسب یہ ہے: شفا بنت فاطمہ بنت ابی وہب بن عمرو بن عائز بن عمرو بن مخزوم۔ سیدہ شفا بنت عبداللہ کی شادی ابو حیثمہ بن حذیمہ ادوی سے ہوئی تھی اور یہ ہجرت سے قبل مسلمان ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں بدرجہ غایت الفت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مکان پر بھی تشریف لے جاتے اور وہاں آرام فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے علیحدہ ایک بچھونا اور تہبند بنا رکھا تھا تاکہ ان میں آپ کا پسینہ جذب ہوتا رہے اور ان کو بطور تبرک اپنے پاس رکھیں۔ سبحان اللہ! کس قدر عقیدت تھی، کس قدر محبت و الفت اپنے پیغمبر رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھتی تھی۔ چنانچہ ان کی زندگی میں تبرکات ان کے پاس رہے۔ وفات کے بعد ان کی اولاد نے ان تبرکات کو نہایت عقیدت و احتیاط سے محفوظ رکھا۔ مروان کا دور حکومت آیا تو انہوں نے یہ سب کچھ ان کی اولاد سے لے کر اپنے قبضے میں کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حضرت شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سکونت کے لیے ایک مکان عطا فرمایا تھا جس میں وہ خود اور ان کا بیٹا سلیمان سکونت پذیر تھے۔ اسد الغابہ کے حوالے سے ذکر کیا جاتا ہے کہ سیدہ حضرت شفا بنت عبداللہ بڑی عقل مند اور ذی فضل با کمال خاتون تھی۔ زمانہ جاہلیت میں اس شخص کو بڑی قدر و منزلت اور عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا جو دو چیزوں سے آگاہی رکھتا ہو: ایک دم اور جھاڑ پھونک سے، دوسرے تحریر و کتابت سے۔ سیدہ حضرت شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا ان دونوں سے نہ صرف واقف تھی بلکہ ان میں بدرجہ کمال درک اور مہارت رکھتی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں زمانہ جاہلیت میں جھاڑ پھونک کیا کرتی تھی، اگر اجازت ہو تو اس کے الفاظ عرض کروں اور اس سلسلے کو جاری رکھوں۔ آپ نے اجازت مرحمت فرما دی اور فرمایا: یہ الفاظ حفصہ کو بھی سکھا دو۔ چنانچہ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی ان سے جھاڑ پھونک کے الفاظ اور طریقے سے آگاہی حاصل کری۔ دم اور جھاڑ پھونک کے علاوہ انہوں نے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کتابت بھی سکھائی۔ سبحان اللہ! سیدہ شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چونٹی کے کانٹے کا دم بھی آتا اور یہ دم انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی سکھایا تھا۔ خلیفہ ثانی امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ صدیق سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کا انتہائی احترام کرتے تھے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شفا بنت عبداللہ کی رائے کو ترجیح دیتے تھے
اور ان کے شرف و فضیلت کی رعایت رکھتے تھے۔ بازار سے ضروریات کی خرید و فروخت کے معاملات انہوں نے ان کے سپرد کر رکھے تھے۔ ایک دفعہ سیدنا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بلا کر ایک چادر عطا کی۔ اسی وقت ایک اور خاتون عاتقہ بنت اسید کو بھی انہوں نے ایک چادر عنایت کی جو ان کی چادر سے بہتر اور خوبصورت تھی۔ سیدہ شفا نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، آپ نے عاتقہ کو بہتر چادر دی ہے، حالانکہ میں اس سے پہلے مسلمان ہوئی ہوں اور آپ کے چچا زاد بھی ہوں، علاوہ ازیں آپ کے بلانے پر آئی ہوں اور عاتقہ خود آئی ہے۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں تمہیں بہتر چادر دیتا، لیکن جب عاتقہ تم سے پہلے آ گئی تو اخلاقاً مجھے ان کی رعایت کرنا پڑی، کیونکہ یہ حسب و نسب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تر ہیں۔ سیدہ شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث بھی روایت کی، جن کی تعداد سیرت نگاروں کے بیان کے روز سے 12 تک پہنچتی ہے۔ جن حضرات نے ان سے احادیث روایت کی ہیں ان میں ایک ان کے بیٹے سلیمان اور 2 پوتے ابو بکر اور عثمان شامل ہیں۔ علاوہ ازیں ابو اسحاق، ابو سلمہ اور ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اسماء گرامی بھی اس پاک باز گروہ میں شامل ہیں۔ ان کی اولاد کی صحیح تعداد معلوم تو نہیں ہو سکی، صرف ایک بیٹے سلیمان اور ایک بیٹی کا پتہ چلتا ہے جو حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد مسعود میں تھی۔ سیدہ حضرت شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سن وفات کا بھی علم دست نہ ہو سکا، اس لیے اس کے بیان سے میں قاصر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ مختصر سیرت کا باب سیدہ شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آپ کو دلچسپ اور دل پذیر معلوم ہوا ہوگا۔ اگر ایسا ہے تو محبت میں، عقیدت میں اسے لائک کریں، کمنٹس کے ذریعے اپنے تاثرات کا اظہار کریں، دعائیہ جملہ لکھیں اور ان پر سلام پیش کریں، اور ساتھ ہی ساتھ خوب سے خوب شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔